الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے کے 15ویں رکوع میں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیت کے حصے کے حوالے سے حق کہنے اور آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ ماہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. آج 20 رمضان مبارک 1443 ہجری ہے، بمطابق 22 اپریل 2022. آج چونکہ پوری دنیا میں مسلمانان عالم اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ہماری اس مسجد میں بھی انشاءاللہ اعتکاف کا اہتمام کیا جائے گا. تو آج اعتکاف کے حوالے سے ہی میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو پیش کروں گا. جو ہمارا موضوع حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چل رہا ہے وہ میں انشاءاللہ عید کے بعد اس کو دوبارہ سے شروع کروں گا. اس کے بعد جو جمعہ ہے وہ 27واں روزہ ہوگا اور جمعۃ الوداع بھی ہوگا. تو دو فضیلتیں اس میں حاصل ہو جائیں گی. اور پھر رمضان مبارک میں جمعۃ الوداع ہو، 27واں روزہ ہو، تو یہ بڑی برکت والی گھڑیاں ہوں گی جو آئندہ جمعے انشاءاللہ عز و جل بشرط زندگی ہم حاصل کر سکیں گے. تو اس میں انشاءاللہ کسی دوسرے موضوع پر گفتگو کروں گا. جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد لیا، وعدہ لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے
ان طہر بیتی، کہ وہ میرے گھر کو، یعنی مسجد حرام، خانہ کعبہ جو مسجد حرام، اس کو ستھرا رکھیں گے، پاک کریں گے، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ مسجد حرام کے متولی تھے اپنے زمانے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پرانی بات یاد دلا رہا ہے کہ میں نے ابراہیم سے اس بیت الحرام کو، مسجد الحرام کو صفائی ستھرائی پاک رکھنے کا وعدہ لیا تھا۔ کن کے لیے وعدہ لیا تھا؟ جو وہاں طواف کرنے کے لیے آئیں گے، جو وہاں اعتکاف کرنے کے لیے آئیں گے، جو وہاں با جماعت نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے یا نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، کیونکہ رکوع اور سجود نماز میں ہی ہوتے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ کی اس آیہ مبارکہ کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لیے گئے ایک وعدے کا ذکر فرمایا۔ تو اس سے ان چار باتوں میں سے ایک بات اعتکاف بھی ہے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام چونکہ مسجد حرام کے متولی تھے، اس کا ایک صفائی ستھرائی کی ذمہ داری ان کے اوپر تھی، تو اس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں، جتنی بھی عبادت گاہیں مسلمانوں کی ہیں، ان میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اس کو صاف اور ستھرا رکھا جائے۔ یہ ایک بہت بڑی اپنے اندر ایک خود عبادت ہے کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جائے، اس کا خیال رکھا جائے، اس کے معاملات کو ٹھیک رکھا جائے۔ اب اس میں آپ یوں سمجھ لو مسجد کی رینوویشن ہوتی ہے، تعمیر ہوتی ہے، اس کی جناب جو ہے اس کے معاملات کو مینیج کرنا، اور جو اس کی صفائی ستھرائی کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان تمام کا خیال رکھنا، یہ مسجد کی انتظامیہ کی تو ضرور ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن جو اس محلے کے لوگ ہوتے ہیں ان محلے کے لوگوں پر بھی اس مسجد کے ان معاملات میں ہاتھ بٹانا چاہیے تاکہ وہ بھی ثواب حاصل۔ تو جتنی مسجد کی ضروریات ہوتی ہیں ان کو کما حقہ پورا کرتے رہنا چاہیے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ مسجد کا پنکھا خراب ہو گیا تو وہ مسجد کی انتظامیہ ہی ٹھیک کرے، مسجد کا کوئی بلب خراب ہو گیا تو مسجد کی انتظامیہ ہی ٹھیک کرے، اگرچہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن جتنے نمازی ہیں ان نمازیوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو اگر کوئی ایک بلب خراب ہو جائے تو اپنی جیب سے ایک بلب لا کے مسجد کو دے دے، جناب یہ خراب ہو گیا، اس کو میری طرف سے لگا دیں۔ اب وہ مسجد میں جب تک وہ بلب جلے گا، جب جلے گا، اب اندازہ لگائیے کہ اس لگوانے والے کی تو نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، وہ بند بھی ہوگا تو بھی کیونکہ مسجد میں لگا ہوا ہے تو اس کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی دیکھنے میں نیکیاں ہوتی ہیں، تو ان پر توجہ دینی چاہیے۔ اور ہم لوگ جو ہے وہ زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں مساجد کے اندر جو ہے وہ لوگ قرآن رکھوا دیتے ہیں، حالانکہ مسجد میں پہلے قرآن بہت سارے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پھر ایسی الماریوں میں پڑے رہتے ہیں، دھول مٹی ان کے اوپر چلتی رہتی ہے، کیونکہ اتنا زیادہ لوگ پڑھتا نہیں ہے، صرف رمضان میں شوق ہوتا ہے لوگوں کو، باقی رمضان کے علاوہ بہت کم لوگ تلاوت کرتے ہیں، تو وہ قرآن ایسے ہی پڑے رہتے ہیں۔ اس کے بجائے وہ جو عام ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ان پر توجہ دینی چاہیے، ثواب دونوں کا ہے، قرآن کا ثواب بھی ہے اور جو دیگر چیزیں استعمال ہو رہی ہیں ان کا ثواب بھی ہے۔ تو بہرحال تو یہ مسجد کے متولی جو ہوتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے۔ تو اعتکاف چونکہ اس کے اندر معتکفین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو میں اعتکاف کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ اعتکاف ایک شریعت میں عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو اعتکاف جیسی ایک عبادت عطا فرمائی کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال رمضان میں، ہر سال آخری عشرے میں ضرور اعتکاف فرمایا۔ 2 ہجری میں، سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے تھے رمضان میں، اور اسی میں ہی غزوہ بدر بھی ہوئی تھی۔ تو 2 ہجری سے لے کر 11 ہجری تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 11ویں ہجری میں جو ہے نا آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ تو فرض ہونے سے لے کے آپ کے پردہ فرمانے تک جتنے بھی رمضان آئے، آپ نے ہر رمضان میں اعتکاف فرمایا۔ کبھی 10 دن کا اعتکاف فرمایا، کبھی 20 دن کا اعتکاف فرمایا، کبھی پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ تو اعتکاف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھا، بہت آپ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی اعتکاف کا اہتمام فرماتے تھے اور بڑھ چڑھ کر اعتکاف میں شرکت کرتے تھے۔ اب اعتکاف اصل میں ہے کیا؟ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا معنی اور مفہوم یوں ہے کہ یہ عقوف سے نکلا ہے۔ عقوف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، کسی چیز کی طرف دھیان دینا، اور تعظیم کی نیت سے کسی چیز کے پاس ٹھہرنے کو بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر خانہ کعبہ میں اگر جس کو اللہ تبارک و تعالی عمرہ اور حج کی سعادت عطا فرمائے وہ چلا جائے تو وہاں خانہ کعبہ کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے، ادب سے اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہو جائے، تو یہ اعتکاف کے معنوں میں آتا ہے۔ یعنی اعتکاف کے جو لغوی معنی ہے اس کے معنوں میں آتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف کوئی طرف متوجہ ہیں، اس کی تعظیم بھی آپ کے دل میں ہے اور آپ اس کا فیض حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن شریعت میں جو اعتکاف کا معنی ہے، یہ لغت کی کتابوں میں ڈکشنری میں معنی ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا، توجہ چاہنا اور تعظیم کرنا، تعظیم کے لیے کھڑے ہونا جگہ، تو یہ لغوی معنی ہے۔ اب شرعی معنی کیا ہے؟ شریعت میں اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اللہ تبارک و تعالی کی توجہ اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے بیٹھنا، موجود ہونا مسجد میں، یہ اعتکاف کہتا ہے۔ یہ شرعی معنی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اعتکاف اس کی کچھ قسمیں ہیں۔ تین طرح کا اعتکاف شریعت میں بتایا گیا ہے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نفلی اعتکاف، سنت اعتکاف اور واجب اعتکاف، 3 طرح کے اعتکاف۔ نفلی اعتکاف، آپ جیسے ابھی جمعے کی نماز کے لیے آئے اور مسجد میں داخل ہوتے ہی آپ نے کہہ دیا نویت سنت الاعتکاف، اور آپ مسجد میں بیٹھے رہے، سنتیں پڑھی، تقریر سنی، نماز پڑھی، صلاۃ و سلام پڑھا، مسجد سے باہر نکل گئے، آپ کا اعتکاف پورا ہو گیا۔ یہ ہو گیا نفلی اعتکاف۔ عصر کی نماز کے لیے آپ مسجد میں آئے، مسجد میں جیسے ہی داخل وضو کر کے مسجد میں آئے، آپ نے کہا نویت سنت اعتکاف، یا دل میں اپنی زبان میں کہہ دیا کہ میں مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ہوں۔ عربی میں کہنا اچھی بات ہے، لیکن اگر عربی نہیں آتی تو آپ دل میں یہ نیت کریں کہ میں اعتکاف سے، بس اس کو وہ اعتکاف شروع ہو گیا اس کا۔ اب وہ بیٹھ کے سنتیں پڑھے، ذکر کرے، پھر اس کے بعد جماعت میں شرکت کرے، اس کے بعد بیٹھ کے تسبیحات پڑھے، درود پڑھے، تلاوت پڑھے، وہ جتنی دیر مسجد کی 4 دیواری کے اندر بیٹھا ہے وہ معتکف ہے۔ اب وہ اٹھ کے جیسے ہی گھر گیا، مسجد سے باہر نکلا، اعتکاف پورا ہو گیا، ختم۔ یہ نفلی اعتکاف، ٹھیک ہے۔
تو یہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ٹائم کی قید نہیں ہے، یہ 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، یہ 24 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، یہ 1 ہفتے کا بھی ہو سکتا ہے، 1 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی شرائط بہت نرم ہے، سختی نہیں ہے اس اعتکاف میں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے، آپ جتنے بھی نمازی میرے بھائی ہیں، یہ سمجھ لو مفت کا ثواب ہوتا ہے، کہ کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں۔ کسی بھی مسجد میں کہیں بھی نماز پڑھنے کے لیے رکیں، نویت سنت الاعتکاف، یا پھر اپنی زبان میں بولتے کہ میں اعتکاف سے ہوں، بس آپ کا اعتکاف کا ثواب شروع۔ لیکن اس میں ایک چیز کا دھیان رکھا جاتا ہے نفلی اعتکاف میں، کہ اگر کوئی شخص پورے دن کا اعتکاف مسجد میں آ کے کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے، محلے کا آدمی ہے، کر سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ چھٹیاں ہوتی ہیں، اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں، کام دھندے کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، 14 اگست کی چھٹی آتی ہے، 1 مئی کی چھٹی آتی ہے، اور دیگر چھٹیاں آ جاتی ہیں، تو آدمی کا دل کرتا ہے کہ چلو میں تھوڑی عبادت اللہ کی کرتا ہوں، تو وہ شام کو وہی عصر کے بعد مغرب سے پہلے مسجد میں جا کر مسجد کی جو انتظامیہ ہے، امام ہے، مؤذن ہے، ان سے بات چیت کر کے طے کر لے کہ میں آج رات مسجد میں اعتکاف کی نیت سے رکنا چاہتا ہوں، کل روزہ کھول کے مسجد سے چلا جاؤں۔ تو یہ سب کو طے کر کے وہ مسجد میں رکے۔ اب جب وہ 1 دن کا اعتکاف کرے گا تو پھر اس کو روزہ بھی رکھنا چاہیے، پھر وہ روزہ بھی رکھے گا، کیونکہ 24 گھنٹے کا اعتکاف ہے۔ تو اب وہ رات کو سحری کرے اور کھانا بھی کھائے، سحری کرے اور روزہ رکھے، اور اس اعتکاف کو پورے روزے کے ساتھ۔ یہ ہو گیا نفل۔ اس کے بعد میں آپ کو ڈائریکٹ تیسرا بتا دیتا ہوں، وہ ہے واجب۔ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا، تو میں 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، 5 دن کا، ہفتے کا، 15 دن کا، 10 دن کا اعتکاف کروں گا۔ تو اب اس کا اگر کام ہو جائے تو اب اس کو اعتکاف کرنا واجب ہے، یاد رکھیں۔ نہیں کرے گا تو سخت گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، اللہ سے وعدہ کیا ہے اس نے کہ اے اللہ تو میرا فلانا کام کر دے، اپنی مہربانی سے، اپنی رحمت سے میرا یہ کام ہوگا، میں شکرانے کے طور پر 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، جتنا اس نے اپنے دل میں نیت کی اعتکاف کروں گا۔ تو وہ کام اگر اس کا ہو گیا، نہیں ہوا تو پھر کچھ نہیں ہے، لیکن کام ہو گیا تو اب اس کو اعتکاف کرنا لازمی ہے۔ نہیں کرے گا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس کرے گا، پوچھے گا کیوں نہیں لکھا۔ اب اس کی مرضی قضا دے نہ دے، یہ سخت حکم ہے اس کا۔ تو ہماری مائیں بہنیں بھی اعتکاف کرتی ہیں، تو وہ گھر میں جس طرح اعتکاف کرتی ہیں، تو ہمارے خواتین کے اندر یہ بڑا ہوتا ہے کہ وہ منتیں مانگتی رہتی ہیں۔ منتیں ماننا کوئی بری بات نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، منت مان سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں منت ماننے کا کانسیپٹ بالکل ہی الگ تھلگ ہے، اور عجیب اس کا ایک رواج لوگوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ منتیں شرعی منتیں نہیں ہوتی، وہ عرفی منتیں ہوتی ہیں، وہ اس کا اتنا جو ہے وہ سخت حکم نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ کسی مزار پہ چلے گئے بزرگ کے، اور وہاں جا کے منت مان لی کہ میرا فلانا کام ہو گیا تو میں 1 بکرا ذبح کروں گا، یا میں کھانا بانٹوں گا، یا میں چادر چڑھا دوں گا، یا میں یوں کر لوں گا، وہ کر لوں گا، ایسے چھوٹے موٹے اعمال کے اوپر جو ہے وہ نیت کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، حرج نہیں ہے، لیکن کرنا یہ چاہیے، ہمیں شرعی منت ماننی چاہیے۔ شرعی منت میں کام ہونے پر عبادت کی نیت کی جاتی ہے، عبادت کی نیت کی جاتی ہے۔ اب جتنی بھی عبادتیں ہیں، مثلا روزہ رکھنا یہ عبادت ہے، تلاوت کرنا قرآن پاک کی یہ عبادت ہے، نماز یہ نفل پڑھنا یہ عبادت ہے، اعتکاف کرنا یہ عبادت ہے، عمرہ کرنا یہ عبادت ہے، کسی کو عمرہ کروانا یہ عبادت ہے،
سمجھ رہے نا؟ تو ایسی منت ماننی چاہیے خواتین کو بھی اور مردوں کو اگر وہ منت مانیں، اور منت ماننی چاہیے جب کوئی آدمی کا کام ضروری پھنس جائے نا اور کسی صورت میں نہیں ہو رہا ہو تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، کیونکہ آدمی اس دفتر بھاگ اس دفتر بھاگ، اس سورس کے پاس جا اس سورس کے پاس، ہر آدمی کی اپنی اپنی لمٹ ہوتی ہے، حد ہوتی ہے، بات نہیں ہو پاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو کوئی ایسا مجبوری معاذ اللہ ہے ہی نہیں، وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، منت ماننی چاہیے کہ یا اللہ میرا فلاں کام اگر ہو گیا تو میں ایک روزہ رکھوں گا، پھر وہ روزہ رکھیں، وہ روزہ رکھنا واجب ہوگا، میں تلاوت کروں گا، ایک پارہ پڑھوں گا، ایک قرآن پڑھوں گا وغیرہ وغیرہ، وہ قرآن پڑھے، میں اعتکاف کروں گا، وہ اعتکاف کرے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، نفل پڑھوں گا، 10 نفل پڑھوں گا، 20 نفل پڑھوں گا تو اسے پڑھنے چاہیے۔ بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی، تو اعتکاف بھی واجب ہوتا ہے اور وہ منت کی صورت میں ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں سنت اعتکاف کی طرف۔ تو سنت اعتکاف نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے، بہت پیاری سنت ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعتکاف کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ ابھی ہم نے جو نفلی اعتکاف کی گفتگو سنی نا، پہلے میں آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب بتا دیتا ہوں، اور وہ میں نے ایک دن کا بتایا ہے، ایک دن کا روزہ اور ایک دن کا اعتکاف، جو کہ رمضان کے علاوہ کسی بھی وقت آدمی کسی بھی مہینے میں کر سکتا ہے۔ فرمایا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں شعب الایمان اور المعجم الکبیر میں یہ حدیث موجود ہے کہ من اعتکف یوم ابتغاء وجہ اللہ تعالی جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق ابعد ما بین الخافقین، کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، روزے کے ساتھ جو ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا۔ خندق گڑھے کو کہتے ہیں، ایسا گڑھا جس میں لوگ ایک دوسرے پہ اگر حملہ کرنا چاہیں تو اس کو پار نہ کر سکے، ایک لمبی سی ہوتی ہے خندق، اور وہ مطلب 10 ہاتھ 20 ہاتھ چوڑائی، اتنی کہ کوئی اس کے اندر داخل ہو کے سامنے والے پہ حملہ نہ کرے، ایسا گڑھا بیچ میں ڈال دیا جائے، اس کو خندق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں 3 خندقیں جہنم اور اس روزہ دار کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بنا دے گا، اور اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک خندق کا دوسری خندق سے فاصلہ اتنا ہوگا جتنا زمین سے آسمان تک، زمین سے لے کر آسمان تک جتنا فاصلہ ہے، ایک خندق کے بعد دوسری خندق میں، پھر اس کے بعد تیسری خندق، زمین آسمان کا فاصلہ ان دو کے درمیان اور ان دو کے درمیان۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم سے بچ گیا نا۔ وہ رکاوٹیں کیوں ڈالی جاتی ہیں؟ تاکہ وہ بندہ وہاں جائے نہیں۔ رکاوٹیں ڈالنے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ بندہ آگے نہ جائے۔ تو 2 فرمایا 3 خندقیں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا اس کے راستے میں، کہ ہر خندق کے درمیان اور اس کے درمیان زمین آسمان کا، اور دوسری حدیث کے مطابق مشرق اور مغرب کا فاصلہ، جہاں سے سورج نکلتا ہے جہاں ڈوبتا ہے کتنا فاصلہ ہے، 1000 میل کا فاصلہ، اتنا فاصلہ ہے۔ آج تک کوئی یہ جان نہیں سکا کہ سورج نکلتا کہاں ہے اور ڈوبتا کہاں ہے۔ تو یہ نفلی اعتکاف کرنے کا ثواب ہے میرے بھائی۔ تو اب جو رمضان کے مہینے میں آ جائے، جبکہ گرینڈ سیل پہلے سے لگی ہوئی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک نیکی کرو تو 1,00,000 نیکی کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی ایک دفعہ سبحان اللہ آپ نے کہا، کہیے سبحان اللہ، تو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملا رمضان کی برکت سے۔ تب رمضان میں جب وہ آ گیا اعتکاف،
اور 1 دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، 1 ہفتے کا نہیں، 10 دن کا اعتکاف۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان کتنا فاصلہ ہو جائے گا، اور جو اللہ کی عطا سے ہر سال کرتا ہو، یعنی عمر کے اس نے بہت سارے سالوں میں اعتکاف کیا ہو، تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اگر راضی ہو اور وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے تو پھر دیکھو اس کا تو وارے ہی نہیں آ رہے ہیں یار، وارے نہیں آ رہے ہیں۔ آج لوگ اپنی دنیا اچھی کرنے کے لیے، میں ایک سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، دنیا اچھی کرنے کے لیے، اپنے خاندان کی فائنینشلی، معاشی حوالے سے ایک اچھی حالت کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جا کے کماتے ہیں نا لوگ، اور سالوں وہاں رہتے ہیں، کوئی 1 سال رہتا ہے، کوئی 2 سال رہتا ہے، کوئی 3 سال رہتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے، گھر والوں سے سب سے دور، اپنے ملک سے دور، اپنی مٹی سے دور رہتا ہے، یعنی باہر ملک میں جو لوگ کما رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی دنیا اچھی کرنے کے لیے، میں آسان الفاظ کہہ رہا ہوں، تو مجھے بھائیوں بتائیے اپنی آخرت اچھی کرنے کے لیے کیا 10 دن بھی آدمی نہیں رک سکتا مسجد میں، اپنے محلے کی مسجد میں، اپنے بیوی بچوں سے دور نہیں، محلے میں؟ تو یہ بہرحال نصیب کی اور توفیق کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے۔ تو مسجدیں جو ہوتی ہیں یہ یوں سمجھ لو کہ سال میں 1 مرتبہ اپنے نمازیوں کو فرمائش کرتی ہوں گی کہ اے نمازی تو 5 وقت میرے آتا ہے، کبھی ایک 10 دن کا اعتکاف بھی میرے اندر کر لے، تجھے فائدہ ہی ملے گا، نقصان نہیں ہوگا، نقصان نہیں ملے گا، گھاٹے کا سودا نہیں ہے، فائدے کا ہی سودا۔ چلو اب مسجد جو ہے وہ آپ کو آواز نہیں دیکھ سکتی، آپ اس کی پکار نہیں سن سکتے، لیکن ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے جو بزرگوں کے مشاہدات کو کتابوں میں پڑھا ہے، اسی کی تشریح میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ مسجد فرمائش کرتی اپنی نمازیوں سے کہ اے میری گھر میں آ کے میری زمین پہ اپنا سجدہ کرنے والے، اے میرے اوپر آ کے رکوع کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، کچھ دن میرے پاس توقف فرما، کچھ دن میرے اوپر بیٹھ، نبی اپنے پیارے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر، دیکھ تجھے کیسا فائدہ ملتا ہے، اور دیکھ یہ میرے بغیر ہوگا نہیں، تو کسی میدان میں بیٹھے گا ہوگا نہیں، کسی دکان میں بیٹھے گا ہوگا نہیں، کسی باغ میں بیٹھے گا ہوگا نہیں، کسی ہال میں بیٹھے گا ہوگا نہیں، یہ صرف میرے اندر یعنی مسجد کے اندر ہوگا۔ تو بہرحال ہر آدمی کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں ہی صحیح یار، 1 2 3 مرتبہ تو اعتکاف میں بیٹھ ہی جانا چاہیے۔ الحمدللہ جب دعوت اسلامی کے ماحول میں ہم لوگ نئے نئے آئے تھے، میں آپ کو 1991 92 93 کی بات بتا رہا ہوں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلسل 7 8 سال تک 91 92 93 94 95 96 97 اعتکاف کی سعادت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی، میں نے کی ہے، 7 8 سال تک مسلسل کرتا ہوں ہر سال۔ لیکن پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے بچے ہو جاتے ہیں، آدمی کی جو ہے وہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، کام دھندے وغیرہ، ہر آدمی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھو میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، ہمارے رشتہ داروں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ملک کے مختلف حصوں میں رہتے ہیں، کوئی سندھ میں رہتا ہے، کوئی پنجاب میں رہتا ہے، کوئی بلوچستان میں رہتا ہے، کوئی سرحد میں رہتا ہے، مختلف۔ اب ان کے یہاں شادیاں جب ہوتی ہیں تو ہمارے بہت قریبی رشتہ دار جب ہوتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ضد پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں تم نے آنا ہے آنا ہے آنا ہے آنا ہے، اور آپ کا بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے، تو آپ اپنے کام دھندے دکان ہر چیز بند کر کے روک کے 2 دن کے لیے 4 دن کے لیے 1 ہفتے کے لیے 10 دن کے لیے اس شادی میں شرکت کے لیے چلے جاتے ہیں، صرف اپنے رشتہ داروں کی خوشی کے لیے۔ پیسہ اپنا خرچ ہو رہا ہوتا ہے،
لیکن خوشی اپنے رشتہ داروں کی، اگر بہن ہے، بھائی ہے، کزن ہے، چچیر ہے، پھپھیر ہے، مسیر ہے، ملویر ہے، یہ جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں، چچزاد پھپھیزاد ماموزاد خالہ، قریبی خاندان، قبیلے والے، برادری والے، تو ہم چلے جاتے ہیں وہاں پہ. تو اس وقت اپنے تمام جو پیچھے دنیاوی کام ہوتے ہیں ان کو کچھ عرصے کے لیے تھوڑا ہم روک دیتے ہیں یا پھر کسی اور کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں. ہم ان کی خوشنودی کے لیے، ان کی رضا کے لیے، ان کی خوشی کے لیے 2 4 5 8 10 دن دے دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، ہم کرتے ہیں نا یہ سب کچھ. تو سال میں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں کہ ان کا امتی جو ہے وہ مسجد میں قیام کرے 10 دن. اچھا، اس 10 دن کے قیام کرنے سے نہ تو مسجد کو کوئی فائدہ ہے، نہ دین کو کوئی فائدہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ آپ پہنچا سکتے. فائدہ کس کو پہنچے گا؟ بولیے، فائدہ کس کو پہنچے گا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بولیے، کس کو پہنچے گا؟ آپ ہی کو پہنچے گا. کھلی آفر، کھلی آفر. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کم پر کتنا دیتا ہے، وہ اس کی مہربانی دیکھو خالی یار. وہ اللہ تعالیٰ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے تم سے. وہ کم میں بہت دیتا ہے. وہ کہتا ہے تمہارے پاس صاحب نصاب کا جو ایک ہوتا ہے، اتنے پیسے ہو گئے ہیں تو تم صرف اتنا کرو. تمہارے پاس مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، 100 روپے ہو گیا نا، 2.5 روپے میرے لیے نکال دو. 2.5 روپے یعنی 2.5% میرے لیے نکال دو، میرے بندوں میں بانٹ دو، مجھے مت دو. دیکھو زکوٰۃ مسجد میں استعمال نہیں کر سکتے. اللہ نے اپنے گھر کے لیے نہیں مانگے، تمہارے ہی جیسے انسانوں کے لیے مانگے. وہ انسان تمہارا سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے، وہ انسان تمہاری سگی بہن بھی ہو سکتی ہے، وہ انسان تمہارا سگا چچا ہو سکتا ہے، ماموں ہو سکتا ہے، پھپھو ہو سکتا ہے، خالہ پھوپھی، یعنی جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں وہ ہو سکتے ہیں. ماں باپ کو چھوڑ کے، بیٹی بیٹی کو چھوڑ کے، دادا دادی کو چھوڑ کے، پوتا پوتی کو چھوڑ کے، نانا نانی کو چھوڑ کے، نواسی اور نواسے کو چھوڑ کے. تو دیکھو تمہارے پیسے میں سے صرف 2.5%، 2.5 روپے تمہارے فلانے رشتہ دار کو دلواتا ہے. دلوانے کے بعد کہتا ہے باقی 97.5 روپے کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ رب العالمین کی، اب میں اس کی حفاظت کروں گا. دیکھو کتنے چھوٹے سے کٹ پر، اس رقم کے چھوٹے سے کٹ پر آپ کو کتنی بڑی شیورٹی دے دی اس نے. دیکھو تھوڑا دیر مانگ کر تم کتنی مہربانیاں دیتا ہے. اور سال میں آپ کے سال میں دیکھو کتنے دن ہوتے ہیں، 365 دن. ان 365 دن یا 360 دن میں سے وہ آپ سے کتنے دن مانگ رہا ہے؟ کتنے دن مانگ رہا ہے؟ 10 دن. 350 دن تمہارے پاس. جاؤ مزے کرو، خوب کماؤ، حلال کماؤ، محنت کرو، مشقت کرو، گھومو پھرو، شادیاں کرو، سارے معاملات کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. 10 دن 10 دن 10 دن 10 دن کے لیے میرے گھر میں آ جاؤ، 2 حج 2 عمرے کا ثواب دے دوں گا. حجتین و عمرتین، اللہ تعالیٰ کے پیارے بھی فرماتے ہیں کہ 10 روزہ اعتکاف کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے ایک ساتھ. 10 دن پورے سال میں سے 10 دن، پورے 11 مہینوں میں سے 30 دن. دیکھو آپ خالی اندازہ لگاؤ، تھوڑا تھوڑا مانگتا ہے، وہ آپ سے تھوڑا طلب کرتا ہے، تھوڑا سا دے دو.
ہم لوگ ہیں تو ہم زیادہ کی وہ لالچ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا سا مانگتا ہے اور اتنا پلٹ کے دیتا ہے, اتنا پلٹا کر دیتا ہے کہ آپ نے تو سنا ہوگا نا یہ فقیر وغیرہ جو پھر رہے ہوتے ہیں, 1 2 اللہ 10 دے گا, 1 2 اللہ 70 دے گا, 1 2 اللہ 100 دے گا وغیرہ وغیرہ, ہم یہ سنتے رہتے ہیں نا. تو اللہ آپ سے مانگتا کتنا ہے؟ a little piece, چھوٹا سا ٹکڑا, چھوٹا سا ٹکڑا. یعنی 100 کے آپ 40 ٹکڑے کریں. کتنے ٹکڑے؟ 40 ٹکڑے کریں. اس 40 ٹکڑوں میں سے وہ کہتا ہے 1 ٹکڑا مجھے دے دو, 39 اپنے پاس رکھو.